میرے محترم دوستو، بزرگ عزیزو، مسلمان کو پورے دین پر چلنے میں رکاوٹیں کیوں پیش آ رہی ہیں اور ان رکاوٹوں کے ہٹنے کا اصل پرانا ذریعہ کیا ہے؟ مسلمان کو اپنے دین پر استقامت کیوں نہیں ہے؟ وہ حالات کی وجہ سے یا قانون کی وجہ سے اپنے دین پر چلنے میں کیوں مجبور ہو جاوے؟ دین پر چلنے میں کیوں مجبور ہو جاوے؟ وہ یوں کیوں کہے مسلمان کہ اس زمانے میں دین کے فلاں حکم پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ ایسی نکمے پن کی بات ہے، ایسی غلط سوچ ہے۔ یوں کہتے ہیں کہ اگر یہ حکومت بدل گئی تو مسلمان کو دین کے فلاں حکم پر چلنے میں سہولت مل جائے گی۔ کتنی غلط سوچ ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ اللہ اکبر! ساری دنیا کا باطل مل کر ایک استنجے کی لائن کی سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان اس مایوسی میں پڑ گیا کہ فلاں فریضے پر عمل کیسے ہوگا جب قانون یہ ہے۔ مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں کلی اختیارات، اور اس کے دین میں اگر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے تو اس پر اللہ تعالی کی غیبی نصرتیں، اور مسلمان کو اپنے دین پر چلنے میں کلی اختیارات اس شرط کے پورا کرنے پر حاصل ہوں گے۔ کس شرط کے پورا کرنے پر حاصل ہوں گے؟ اللہ تعالی نے خود شرط لگا دی ہے۔ اللہ نے خود شرط لگا دی۔ اللہ تعالی نے شرط لگائی ہے کہ اگر تم اپنے دین کی دعوت پر ہو، اگر تم مسلمان اجتماعی طور پر اپنے دین کی دعوت پر ہو تو تمہارے دین میں رکاوٹ بننے والے کے مقابلے پر میں خود آؤں گا۔ تمہارے دین میں رکاوٹ بننے والے کے مقابلے پر میں خود آؤں گا۔ تمہیں اپنے دین سے رکاوٹوں کو ہٹانے کے لیے کسی مادی طاقت کی ضرورت نہیں، بلکہ جو تمہارے دین میں رکاوٹ بنے گا میں اس کے مقابلے پر خود آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں شرط کے ساتھ فرما دیا کہ اگر تم اس کے دین کی نصرت پر ہو تو وہ تمہاری نصرت پر ہے، اور وہ تمہارے قدموں کو دین پر جمانے والا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے دعوت اللہ کو دین پر استقامت کا ضابطہ بنایا ہے۔ اللہ نے دعوت اللہ کو دین پر استقامت کا ضابطہ بنایا ہے۔ اگر ساری حکومتیں مسلمان کے دین کے کسی حکم پر چلنے میں رکاوٹیں بن جائیں اور سب کے سب ایک وقت میں مجتمع ہو جائیں، تو ایک مسلمان کو ایک سنت سے ہٹا نہیں سکتے، ایک مسلمان کو ایک سنت سے ہٹا نہیں سکتے۔ یہ قوت مسلمان میں اس وقت تک تھی جب تک یہ اپنے دین کو لے کر خود دعوت دیا کرتا تھا اور خود نقل و حرکت پر تھا، خود نقل و حرکت پر تھا۔ میں جو کہہ رہا ہوں میری بات توجہ سے سننی پڑے گی۔ جب سے دین اور اس کے احکام کی اشاعت نقل و حرکت سے ہٹ کر آلات اور ذرائع پر اور نشر و اشاعت پر آ گئی، اس وقت سے دین کے لیے براہ راست مسلمان کے استعمال کا مجاہدہ ختم ہو گیا۔ دین کے لیے براہ راست
مسلمان کے استعمال کا مجاہدہ ختم ہو گیا. گویا اب دین کی نصرت نہیں، اب ذرائع دین کی نصرت ہو رہی ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. اب دین کی نصرت نہیں بلکہ ذرائع دین کی نصرت ہو رہی ہے. مسجد تعمیر کرانا ذرائع دین ہے. مسجد تعمیر کرانا ذرائع دین میں سے ہے. کیونکہ مسلمان نماز پڑھیں گے تو ان کے لیے مسجد تعمیر کرا دو. میری بات توجہ چاہے گی بہت، کیونکہ مسلمان نماز پڑھیں گے اس لیے مسجد تعمیر کرا دو. مسلمان بھوکے ہیں اس لیے کھانا کھلا دو. مسلمان بیمار ہیں اس لیے مفت دوا کا انتظام کر دو. مسلمان مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کرا دو. ان کے قرضے ادا کرا دو. مسلمان دین سیکھنا چاہتے ہیں، لہذا دین سیکھنے کے لیے سہولت اور ذرائع اپنے مال سے اس کا انتظام کر دو. اپنے مال سے اس کا انتظام کر دو. لوگ مسلمانوں کی ضروریات زندگی میں یا ان کی عبادات میں سہولت پیدا کرنے کے لیے مدد کرنے کو دین کی نصرت سمجھ بیٹھے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. کیا سمجھ بیٹھے اس کو؟ دین کی نصرت. تم نے اگر مسجد تعمیر کرا دی تو وہی لوگ تو نماز پڑھیں گے جو نماز پڑھتے ہیں. جو نماز نہیں پڑھتے ان کا نماز پر نہ لانا دین کی نصرت کا چھوڑ دینا ہے. ان کو نماز پر نہ لانا دین کی نصرت کا چھوڑ دینا ہے. اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں بھی تو دین کی نصرت کر رہا کیونکہ میں نے مسجد تعمیر کرا دی. ارے نماز تو مسجد کے بغیر بھی ہو جاتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس امت کی خصوصیت یہ رکھی ہے کہ ساری دنیا کی زمین کو اس امت کے لیے سجدگاہ بنا دیا. ساری دنیا کی زمین کو اس امت کے لیے سجدگاہ بنا دیا. میں کچھ ضروری باتیں عرض کر رہا جو توجہ چاہیں گی. تو جتنے بھی ذرائع ہیں ان ذرائع پر مال خرچ کرنے کو مسلمان دین کی نصرت سمجھ بیٹھا. حالانکہ نصرت کے دو رخ ہیں. ایک نصرت کرنا دین کی، ایک نصرت کرنا دینداروں کی. ایک نصرت کرنا دین کی، ایک نصرت کرنا دینداروں کی. دینداروں کی نصرت غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں. دینداروں کی نصرت غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں. آپ میری بات توجہ سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. آپ جانتے ہیں کسی علاقے میں سیلاب آ جائے، زلزلے آ جائیں، ٹرینیں ٹکرا جائیں تو مدد کے لیے مسلمان غیر مسلم سب مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. غیر مسلم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ زخمی مسلمان ہے یا غیر مسلم. مسلمان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پریشان زخمی پڑا ہوا ہے، پانی مانگ رہا ہے، یہ پانی مانگنے والا مسلمان ہے غیر مسلم. سب مل کر سب کی مدد کرتے ہیں. مسلمان کی مدد کرنے کے لیے اسلام شرط نہیں. غیر مسلم بھی بہت سے مواقع پر مسلمانوں کی مدد کر دیتے ہیں. غیر مسلم بھی بہت سے موقعوں پر مسلمان کی مدد کر دیتے ہیں. بہت سے موقعوں پر مسلمان بھی غیر مسلموں کی مدد کرتے ہیں. اس بات کو پہلے سمجھ لو کہ مال سے مدد کر دینا اسلام کی مدد نہیں ہے، وہ مسلمان کی مدد ہے. وہ مسلمان کی مدد، وہ مسلمان کی مدد ہے، اسلام کی مدد یہ نہیں ہے. کیونکہ اسلام کو قائم ہونے کے لیے ملک و مال کی ضرورت نہیں ہے. ملک و مال کی ضرورت نہیں ہے.
اسلام کی کسی بھی ضرورت کا تعلق مال سے نہیں ہے، یہاں تک کہ حج جیسا فریضہ اس پر فرض ہے ہی نہیں جس کے پاس مال نہیں ہے۔ حج جیسا فریضہ اس شخص پر فرض ہے ہی نہیں جس کے پاس مال نہیں۔ زکوٰۃ جیسا فریضہ اس آدمی پر ہے ہی نہیں جس کے پاس مال نہیں۔ مال ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، مال ہوگا تو حج فرض ہوگا، ورنہ یہ دونوں فریضے فرض نہیں ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ دین کی نصرت کیا ہے؟ دین کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو دین کی طرف آمادہ کریں، یہ دین کی نصرت ہے، یہ دین کی نصرت ہے۔ اس دین کی نصرت پر اللہ تعالی کی طرف سے دو وعدے ہیں کہ ایک تو ہم تمہاری مدد کریں گے تمام باطل کے مقابلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جما دیں گے، تمہارے قدموں کو تمہارے دین پر جما دیں گے۔ اس زمانے میں لوگ خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دینے کو دین سمجھتے ہیں۔ مالدار علم پر مال اگر خرچ کریں تو اس سے ان کو علم حاصل نہ ہوگا۔ مالدار اگر علم پر مال خرچ کریں تو اس سے ان کو علم حاصل نہ ہوگا، جب تک وہ اپنی جان کو براہ راست حصول علم کا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ جہل سے نکلنا بدن کو علم کے لیے استعمال کرنے پر ہے، مال خرچ کرنے سے علم حاصل نہیں ہوگا، مال خرچ کرنے سے علم حاصل نہ ہوگا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ مال سے علم خرید لے، مال سے علم خرید لے تو یہ علم حاصل کبھی نہ ہو سکے گا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو میری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں مسلمان براہ راست استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے، براہ راست استعمال ہو رہا ہے دنیا کے لیے۔ اس کی دنیا کا کمایا ہوا تھوڑا سا حصہ 5% یا بہت سے بہت 10%، وہ مال کا کمایا ہوا حصہ وہ مسلمان دین سیکھنے والے مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ ہو رہا ہے، دین سیکھنے والے مسلمانوں کی ضرورت پر خرچ ہو رہا ہے۔ اتنے مسلمان علم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں، اتنے مسلمان دین سیکھ رہے ہیں، میں ان کے لیے سایہ کا انتظام کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے غزوات میں جتنا مال بھی خرچ کیا، صحابہ نے غزوات میں جتنا مال بھی خرچ کیا، اس مال کے خرچ کرنے کو کبھی بھی دعوت اور نقل و حرکت کا بدل نہیں سمجھا، بلکہ مال کے خرچ کرنے کو ایک مسلمان کا حق اور اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت تو سمجھا، لیکن مال خرچ کرنے کو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور خود دین کے سیکھنے کا کبھی بدل نہیں سمجھا۔ میرے دوستو عزیزو، اگر سب مل کر خیر کے کاموں مال خرچ کر دیں، خیر کے کاموں میں مال خرچ کر دیں، تو جب مال خرچ کرنے والوں کے دین کے مقابلے پر کوئی قانون یا کوئی رکاوٹ آئے گی تو یہ اس رکاوٹ کا مقابلہ مال سے نہیں کر سکیں گے، رکاوٹ کا مقابلہ مال سے نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہے سمجھنے کی بات، یہ دین پر کوئی رکاوٹ آ گئی تو یہ دین کی رکاوٹ کا مقابلہ مال سے نہیں کر سکیں گے، یہ بات کھلی آنکھوں نظر آ رہی ہے۔ جتنا چاہے تم مال خرچ کر دو، لیکن دین کی آنے والی رکاوٹیں مال سے کبھی دور نہیں ہوں گی۔ دین پر جو رکاوٹ آئے گی وہ تو دین کی دعوت سے ہی ختم ہوگی،
دین کی دعوت سے ہی ختم ہوگی. اللہ نے قرآن میں یوں فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو، اگر تم اس کے دین کے مددگار ہو. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ سے اس بات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اور الیاس صاحب کے ملفوظ سے اس بات کا سمجھنا آسان حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے جو آدمی پورے دن بھر چل رہا ہے، اللہ کا کوئی حکم نہیں توڑتا، نبی کی کوئی سنت نہیں چھوڑتا، مکمل دین پر چلنے والا شخص، وہ بھی دیندار جو ہے مگر دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. اپنی ذات سے پورے دن پر چلنا دینداری ہے، دینداری ہے، یہ دیندار ہے، دین کا مددگار نہیں ہے، دین کا مددگار نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ اپنے دین پر استقامت اور اپنے دین پر آنے والی رکاوٹوں میں غیبی مددیں جو آئیں گی وہ دعوت اللہ اور دین کو قائم کرنے کی کوشش سے آئیں گی. اصل بات یہ ہے. تو ہم نے عرض کیا کہ اس زمانے میں دین اور علم وہ بڑی تیزی کے ساتھ آلات اور ذرائع پر ڈال دیا گیا اور اسی کو سارے عالم میں دین کو پہنچانے کا ذریعہ سمجھا جا رہا.